ستنجو آستان سندھ میں واقع 7 بہنوں کی ایک درگاہ ہے جہاں آج بھی خواتین منتیں لے کر آتی ہیں۔ یہ درگاہ سخر اور ریڑھی کے بیچ میں موجود ایک قبرستان میں ہے جو دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر ہے۔ دریائے سندھ کے 7 بنے شہروں کے بارے میں کئی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن میں ستنجو آستان بھی شامل ہے۔ عموماً قبرستان کو اچھی حالت میں نہیں رکھا جاتا، لیکن اس قبرستان کو اس کی انتظامیہ نے اتنا بہترین بنا دیا ہے کہ عام دنوں میں بھی یہاں لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہاں آنے والوں میں زیادہ تر سندھ اور بلوچستان سے آنے والی خواتین کی ہوتی ہے جو جوک در جوک یہاں آتی ہیں۔ اس جگہ کو ستنجو آستان یا 7 بہنوں کا آستانہ کہا جاتا ہے۔ اس قبرستان کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ لوک داستان کے مطابق یہاں پر 7 بہنیں رہا کرتی تھیں۔ ایک دن ان پر راجہ داہر کی نظر پڑ گئی اور اس نے فوراً انہیں اس کے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری کیا۔ بہنوں نے اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگی۔ کہا جاتا ہے کہ دعا مانگتے وقت بہنوں نے جہاں سر رکھا وہیں زمین پھٹ گئی اور 7 بہنیں غار میں دھس گئیں۔ ایک اور لوک کہانی میں بتایا گیا ہے کہ یہ 7 بہنیں عرب کمانڈر محمد بن قاسم کے قافلے کے ساتھ آئی تھیں، جس کے بعد انہوں نے اس پہاڑی پر قیام کیا۔ کچھ کہانیوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ بہنیں محمد بن قاسم کے سندھ آنے سے کافی عرصہ پہلے یہاں رہتی تھیں۔ 15ویں عیسوی میں بکھر کے گورنر میر عبدالقاسم نمکین نے اس جگہ کو محفوظ کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد اس جگہ کو سجایا گیا۔ یہاں پر اب 7 سے زیادہ قبریں موجود ہیں جن پر ایسی منفرد نقش و نگاری کا کام کیا گیا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ کام مغلیہ دور میں ہوا ہوگا۔ گورنر بکھر کی قبر آج بھی یہاں موجود ہے۔ اسی طرح یہاں کے نچلے حصے کو مہمانوں کے لیے محفوظ کیا گیا، جبکہ ادھر سے سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی ہیں جہاں جاتے ہوئے بیچ میں غار آ جاتا ہے جسے 7 بہنوں کی یادگار کے طور پر رکھا گیا ہے۔ یہاں پر بچوں کو سلانے والے جھولے ہیں اور دیوار پر لوگوں نے منتیں مانگنے کے لیے چوڑیاں اور دھاگوں کا استعمال کیا ہوا ہے۔ اس غار میں عورتوں کے علاوہ کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں۔ یہاں پر ایک موجود خاتون نے بتایا کہ وہ بچپن سے ادھر آتی ہیں۔ میں ادھر آتی رہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میری تمام تر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں پر لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کر آتے ہیں اور جب غار میں عورتیں جاتی ہیں تب ان کا باہر انتظار کرتے ہیں۔ یہاں آنے والی خواتین بتاتی ہیں کہ وہ واحد دن ہے جب انہیں گھمانے پھرانے کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ مجھے اس کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت ہو نہ ہو، یہاں آنے پر کوئی ممانعت نہیں۔ اس جگہ کی تاریخ کے بارے میں تاریخ دان ممتاز بخاری بتاتے ہیں کہ ستنجو آستان میں بکھر کے گورنر کے میر عبدالقاسم نمکین کے خاندان کے افراد کی بھی قبریں موجود ہیں۔ ان قبروں کا طرز تعمیر بتاتا ہے کہ یہ مغلیہ دور کی بنی ہوئی ہیں۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں مغل حکمرانوں کی یہاں موجودگی تاریخ دانوں نے قلم بند کی ہے۔ یہ ایک ہوادار جگہ ہوا کرتی تھی اور روہڑی اور سخر کے بیچ میں یہ شہر آباد رہا ہے جہاں حکمران آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ عبدالقاسم نمکین یہاں آ کر محفلیں آراستہ کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں پتا کہ یہاں قبریں ہونے سے پہلے موسیقی یا مشاعرے ہوا کرتے تھے یا نہیں، یا پھر مذہبی مجالس منعقد کی جاتی تھیں، لیکن بہرحال ان محفلوں کا تذکرہ کئی مصنفوں نے تاریخ کی کتابوں میں بند کیا ہے۔ میر عبدالقاسم نمکین نے اپنے رشتہ داروں اور بعد میں 1600 عیسوی میں خود اپنے لیے قبر تیار کروائی تھی جہاں پر انہیں دفن کیا گیا، لیکن ستنجو آستان کو تاریخ دان نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے، کیونکہ یہ بات سامنے نہیں آ سکی کہ جو 7 بہنیں تھیں وہ کون تھیں اور کہاں سے آئی تھیں اور کیوں یہاں آ کر انہوں نے دعا مانگی، جس کے نتیجے میں یہ جگہ غار کی شکل اختیار کر گئی۔ ممتاز بخاری کہتے ہیں سندھ میں ستن کا یہ واحد آستانہ نہیں ہے، یہ تو افسانہ ہے، کیونکہ سندھ بھر میں ستن کا یہ واحد آستانہ نہیں۔ ایسے آستان آپ کو تھر کے علاقے میں بھی ملیں گے۔ ستین ویسے تو سہیلیوں کو کہا جاتا ہے اور بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ مذہبی گروہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے مقامات سندھ میں کئی اور جگہوں پر ہیں۔
لوگ کہانیاں ہوں یا لوگوں کی خود ساختہ باتیں، ستین جو آستان میں آج بھی خواتین امیدیں لے کر آتی ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں آنے سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، خود ساختہ باتیں ہیں یا حقیقت؟ اپنی کمنٹ میں رائے دیجیے۔ اگر آپ ہمارے پیج پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔